السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 25 مئی 2026 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 7 ذی الحجہ 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ آج پیر کی صبح حکومت نے ایک بار پھر اہل وطن کو ایندھن کا جھٹکا دیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار 34 بار اضافہ کیا گیا۔ دہلی میں پیٹرول 100 روپے کو پار کر گیا ہے۔ پیٹرول 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 2 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ گزشتہ 10 دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل تقریباً 8 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن نے بھی ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر برہمی کا اظہار کیا۔ عام آدمی پارٹی، کانگریس اور دیگر پارٹیوں کے علاوہ عام لوگ بھی ان بڑھتی قیمتوں سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر سب سے پہلے ردعمل ظاہر کیا۔ عام آدمی پارٹی کے میڈیا انچارج انوراگ نے لکھا کہ مودی حکومت ایک بار نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر عوام کو مار رہی ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں مودی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا۔ 5 ریاستوں کے انتخابات کے نتائج کے بعد مودی حکومت نے پہلی بار 15 مئی کو قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا۔ پھر 19 مئی کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 90 پیسے کا اضافہ ہوا۔ 23 مئی کو پیٹرول کی قیمتوں میں 87 پیسے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 51 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، اور آج 25 مئی کو پیٹرول کی قیمتوں میں 2 روپے 61 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 71 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے آج پیر کو ملک بھر میں ایندھن کی قیمتوں میں بار بار اضافے پر سوال اٹھائے، یہاں تک کہ انہوں نے سرکاری تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں کے ذریعے رپورٹ کردہ مضبوط منافع میں اضافے کا حوالہ دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک شیئر کرتے ہوئے منیش تیواری نے مرکزی وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری سے پوچھا کہ کیوں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں رینگتے انداز میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے پبلک سیکٹر کی تیل کمپنیوں کی طرف سے کمائے گئے خوفناک منافع کو بیان کیا۔ مالیاتی اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے منیش تیواری نے دعویٰ کیا کہ 3 سرکاری کمپنی OMCs نے مالی سال 2025-26 میں مجموعی طور پر 77,280 کروڑ روپے کا منافع کمایا، جو پچھلے مالی سال کے مقابلے میں 130% زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چوتھی ماہی جنوری سے مارچ 2026 میں بھی ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کے دوران کمپنیوں نے 19,470 کروڑ روپے کا منافع ریکارڈ کیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 40% زیادہ ہے۔ جب منافع کمایا جا رہا تھا، جب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی تھی، تو پیٹرول کی قیمتوں میں اب اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے آج پیر کو کشمیر کے مختلف حصوں میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں متعدد مقامات پر چھاپہ مار کارروائی انجام دی۔ ذرائع کے مطابق مبینہ دہشت گرد سرگرمیوں اور ملک مخالف نیٹ ورک سے منسلک ایجنسی کے مسلسل کریک ڈاؤن کے حصے کے طور پر شری نگر اور شوپیان اضلاع کے کئی علاقوں میں آج پیر کو تلاشی لی جا رہی ہے۔ ایک چھاپہ امام صاحب کے جامع سراج العلوم پر مارا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ مرکز نے پہلے اس ادارے پر مبینہ طور پر دہشت گردانہ روابط اور ملک مخالف سرگرمیوں پر پابندی لگا دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ NIA کی ایک اور ٹیم نے ضلع شوپیان کے مولو چتراگم علاقے میں جماعت اسلامی کے سابق سربراہ شہزادہ اورنگزیب کی رہائش گاہ کی بھی تلاشی لی۔ یہ چھاپے NIA، جموں کشمیر پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں نے مشترکہ طور پر انجام دیا ہے۔ ابر آلود موسم اور کچھ ٹھنڈی درجہ حرارت کے بعد قومی دارالحکومت دہلی ایک اور شدید گرمی کے لیے تیار ہے، جس سے رہائشیوں کو عارضی راحت ملی تھی۔ اب ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے آج پیر کو دہلی کے لیے ایک یلو الرٹ جاری کیا ہے، جس میں اگلے 3 دنوں میں ہیٹ ویو کے حالات کی پیشگوئی کی گئی ہے اور دن کے وقت درجہ حرارت 44 اور 46 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے کے آخر میں حالات بہتر ہونے سے پہلے پارہ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 1 سے 2 ڈگری سیلسیس بڑھ سکتا ہے اور 27 مئی تک زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر اور اداکار آر شرد کمار نے آج پیر کو کہا کہ عالمی حالات کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، جس نے خام تیل کی ترسیل کو متاثر کیا اور قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی مہینوں کے دوران جنگ بندی سے حالات معمول پر آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے اتار چڑھاؤ مسلسل اقتصادی ترقی کا حصہ ہے۔ عالمی حالات کی وجہ سے اس اضافے سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ جہاز رانی میں رکاوٹ اور خام تیل کی قیمتوں میں اضافے جیسے عوامل نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بننا ہے، اور کئی ممالک صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں پر بات کر رہے ہیں۔ صرف جنگ بندی اور عالمی اقتصادی توازن کی بحالی سے اگلے کئی مہینوں میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اتار چڑھاؤ عام معاشی ترقی کا حصہ ہے۔ عید الاضحیٰ سے چند دن قبل کئی مسلم تنظیمیں جمعیت علماء ہند ارشد مدنی گروپ کے سربراہ مولانا ارشد مدنی کے اس مطالبے کی تائید کر رہے ہیں کہ گائے کو قومی جانور قرار دیا جائے۔
मुस्लिम तंजीमों को उम्मीद है कि ऐसा करने से जुबा गौ के मसले का सियासी इस्तेसाल रुक जाएगा, हुजूम के हमलों और गाय के नाम पर की जाने वाली दीगर ज़्यादतियों के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। कई तंजीमें इस पर मुस्लिम फ़िरक़े में इत्तेफ़ाक़ राय की वकालत कर रही हैं, जबकि बाज़ इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर से मिलने का इरादा रखते हैं। ये सब पहल ख़ास तौर पर इसलिए अहमियत की हामिल है कि मुल्क की बालिहाज आबादी सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में जहाँ मुसलमानों की कसीर आबादी है, ऐसा मुतालबा हिंदू तंजीमें करती रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मौलाना अरशद मदनी के मुतालबे की दिल खोल कर तायीद की है। उन्होंने PTI से बातचीत में कहा कि मुमताज़ मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों की एक मीटिंग अनकरीब दिल्ली में होगी, जिसमें मुश्तरका मुतालबात के मसूदे को खतियत दी जाएगी। तमिलनाडु के वज़ीर-ए-आला विजय थलापति के दोस्त और साथी अदाकार जय, जिन्होंने 2019 में पहली बार अपने क़बूल इस्लाम का इंकशाफ किया था, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों खुलकर बात की कि वो किस तरह इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। गलाटा प्लस से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि मैंने सबरीमाला के लिए माला पहनी, फिर 1 साल तक यस्सु की तस्बीह वाली जंजीर पहनकर रोज़े भी रखे। मैं हर खुदा को मानता था और सोचता था कि सब ठीक है। इनके मुताबिक फिर एक बार जब मैं मस्जिद गया तो देखा कि सब लोग एक सफ़ में नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये मेरा पहला तजुर्बा था। सब जानते थे कि मैं अदाकार हूँ, लेकिन मस्जिद के अंदर किसी ने मुझसे बात नहीं की। बाहर आने के बाद लोगों ने निहायत शाइस्तगी से गुफ्तगू की, मगर किसी ने साथ में तस्वीर खिंचवाने की दरख्वास्त भी नहीं की। तब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्या यहाँ सब बराबर हैं? क्या ये सबको एक जैसा समझते हैं? इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। उन्होंने बताया कि मैंने महसूस किया कि मस्जिद के अंदर वो सिर्फ खुदा को सबसे बड़ा मानते हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा मशहूर शख्स क्यों ना हो। इसे ख़ास अहमियत नहीं दी जाती। वो हमें सुकून से दुआ मांगने की जगह देते हैं। कोई हमें धक्के नहीं देता या नमाज के दौरान हटने या निकल जाने के लिए नहीं कहता। हम जितनी देर चाहे इबादत कर सकते हैं। जय के मुताबिक मैंने इस्लाम पर अमल शुरू किया तो मेरी शख्सियत भी बदलने लगी। घर वाले भी खुश है कि जो किसी की इबादत नहीं करता था, अब कम अज़ कम किसी खुदा की इबादत तो कर रहा है। अगरचे मैंने मजहब तब्दील कर लिया है, लेकिन अभी अपना नाम नहीं बदला। मैं सोच रहा हूँ कि अपना नाम अजीज़ जय रख लूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर दी गई है, जिसमें इसकी सरगर्मियों की जांच का मुतालबा करते हुए इस पर अदालत के तबसरे के तिजारती इस्तेमाल और इनको माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी लीडरों ने दावा किया है कि सोशल मीडिया की इस पार्टी को मिल रही 49% हिमायत पाकिस्तान से है। अभिजीत दुबके, जिन्होंने बतौर एहतजाज और तंज के तौर पर पार्टी बनाई है, उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए वीडियो जारी करके बताया है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर पार्टी के 54% हामी हिंदुस्तान से हैं। मगरबी बंगाल की बीजेपी हुकूमत ने रियासत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ बड़ा इंतजामी कदम उठाया। हुकूमत ने गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या शहरियों को इनके मुल्क वापस भेजने के अमल को तेज़ करने के लिए खुसूसी होल्डिंग सेंटर बनाने की हिदायत जारी की है। इस फैसले को रियासत में गैर कानूनी दरअंदाजी और सिक्योरिटी से जुड़े मसाइल पर हुकूमत की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हुकूमत की जानिब से मगरबी बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को इस सिलसिले में तहरीरी हिदायत और तफसीली गाइडलाइंस भेजी गई है। उत्तर प्रदेश के जिला संभल के सरसी इलाके में वाक़ शेर अली बाबा की मज़ार पर इंतजामिया की बुलडोज़र कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सनसनी और बेचैनी की फिजा पैदा हो गई। जिले इंतजामिया ने दावा किया है कि यह मज़ार सरकारी झील की ज़मीन पर मुबैना गैर कानूनी कब्जा करके तामीर की गई थी, जिसके खिलाफ तहसील अदालत की जानिब से कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया था। इसी हुक्म की बुनियाद पर पुलिस और इंतजामिया की भारी नफरी की मौजूदगी में बुलडोज़र के जरिए मज़ार को मुनहदिम कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया का कहना है कि सरसी इलाके में वाक़ तकरीबन 200 बीघा सरकारी झील की अराजी में से इसी बीघा ज़मीन पर मुबैना तौर पर 72 अफराद ने कब्जा कर रखा था और इसी मुकाम पर मज़ार कायम की गई थी। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से बचा जा सके। दूसरी जानिब मुकामी मुसलमानों और समाजी हलकों में इस कार्रवाई को लेकर शदीद बेचैनी पाई जा रही है। मगरबी बंगाल के बाद अब आसाम में भी मुस्लिम समाज की जानिब से बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी से एतराज़ की एक अहम और काबिल तवज्जो मिसाल सामने आई है, जिसे मुख्तलिफ समाजी और मजहबी हलकों ने दानिशमंदाना, दूरअंदेश और मिली मफाद में अहम कदम करार दिया। आसाम के होजाई, धोबड़ी, बोंगाई गाँव, उधारबंद और दीगर इलाकों की मुतअद्दिद ईदगाह और कब्रस्तान कमेटियों ने बाज़ाब्ता नोटिस जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो रियासत में नाफिज मवेशी तहफ़्फ़ुज़ कानून का एहतराम करते हुए गाय की कुर्बानी से गुरेज करें और ईद उल अज़हा को अमन, भाईचारा और बाहमी एहतराम के माहौल में मनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवाम और सियासी कायदीन से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी की अपील के बाद तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अपने काफ़िले की गाड़ियों में कमी का फैसला किया। रेवंत रेड्डी के काफ़िले में एम्बुलेंस को निकालने का फैसला किया गया ताकि गाड़ियों की तादाद में कमी आई। कई बरसों से यह रिवायत है कि चीफ मिनिस्टर के काफ़िले में एक डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ के साथ एम्बुलेंस शामिल रहती है ताकि हंगामी सूरत-ए-हाल में फौरी इलाज किया जा सके।
عہدیداروں نے بتایا کہ قافلے کی تعداد میں کمی کے تحت ایمبولنس ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے قافلے میں محض 3 گاڑیاں شامل رہیں گی۔ پائلٹ گاڑی کے بعد چیف منسٹر کی کار رہے گی، جس کے بعد سیکورٹی کی ایک گاڑی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کے قریبی اسٹاف اور عہدیداروں کی بھی گاڑیاں شامل رہتی ہے، جو اب قافلے کا حصہ نہیں رہیں گی۔ معروف وکیل خواجہ معیز الدین کے قتل کے پس پردہ محرکات کا پتہ چلانے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے لازمی ہے کہ عدالت کی نگرانی میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جائے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنایا جائے۔ خواجہ معیز الدین کے سفاکانہ قتل پر شہر حیدرآباد میں گرمائی سیاست نے پولیس تحقیقات کو مشتبہ بنانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ برسر اقتدار کانگریس اور کانگریس سے دوستی رکھنے والی مجلس دونوں ہی اس معاملے میں سرگرم ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس عہدیدار دونوں جماعتوں کے دباؤ میں ہیں، اسی لیے پولیس سے غیر جانبدارانہ تحقیقات اور حقیقی قاتلوں کو منظر عام پر لانے کی توقعات پر شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ خواجہ معیز الدین، جو کہ سینئر کونسل غلام یزدانی کے داماد تھے، ان کے قتل نے نہ صرف شہر کی لا اینڈ آرڈر صورتحال پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں، بلکہ مجلسی قیادت کے اچانک ان کے ساتھ کھڑے ہونے پر بھی مختلف گوشوں میں سرگوشیاں کی جانے لگی ہے۔ وکلاء برادری کا کہنا ہے کہ اگر اس مقدمے کی تحقیقات جامع اور غیر جانبداری کے ساتھ کی جاتی ہے تو اپنے حق میں عدالت کے احکام کے حاصل کرنے، ججز کو رشوت کے مقدمہ اور اس میں شامل سینئر کونسل و دیگر ملزمین تک یہ کڑیاں جڑنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ملک پیٹ ممتاز کالج کے قریب واقع ایک اراضی سے متعلق چیک باؤنس معاملات بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ دن دہاڑے قلب شہر میں معزز وکیل کے قتل نے اوقافی جائیدادوں پر قبضے جات پر توجہ دہانی کے ساتھ شہر اور اطراف میں اراضیات معاملاتوں اور سیاسی مخاصمت کی ہوا دینی شروع کر دی ہے۔ شہر حیدرآباد کے سینئر ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کے قتل کیس میں پولیس نے آج ایک پیش رفت کر کے اس کیس میں ملوث 4 ملزمین کو حراست میں لے لیا اور قتل میں استعمال کی گئی کار کو بھی ضبط کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پولیس کی اسپیشل ٹیم نے گوا پہنچ کر خواجہ معیز الدین ایڈوکیٹ کے قتل کیس کے 4 ملزمین، جن کی شناخت ونے سنگھ، ابھیجیت جو کار ڈرائیور تھا، کشن سنگھ اور جعفر کی حیثیت سے کی گئی، جس کو حراست میں لے لیا اور انہیں شہر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وجے نامی ملزم بھی اس کیس میں شامل ہے، جو قتل کی سازش سے واردات انجام دینے تک کار میں موجود رہا۔ پولیس نے سیاہ اسکارپیو کار کے اصلی مالک کو بھی حراست میں لے لیا، لیکن اس نے یہ بتایا کہ 6 ماہ قبل ہی اپنی گاڑی دوسرے افراد کو فروخت کر دی تھی، لیکن گاڑی مالک کے ٹرانسفر کی کارروائی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ نامپلی پولیس اسٹیشن سے وابستہ ایک اسپیشل ٹیم نے کمشنر ٹاسک فورس کی مدد سے یہ آپریشن انجام دیتے ہوئے خواجہ معیز الدین قتل کیس ملزمین کا ان کے موبائل فون کے ذریعے پتہ لگایا اور انہیں فوری حراست میں لے لیا اور بذریعہ فلائٹ انہیں حیدرآباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کے قتل کیس پر اب سیاست شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ سٹی پولیس کی جانب سے اس کیس کی تحقیقات شفافیت سے کی جا رہی ہے، لیکن سیاسی مداخلت اور کیس پر اثر انداز ہونے بعض سیاسی قائدین سرگرم ہو گئے ہیں، جس سے یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ کیس کی تحقیقات اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اتوار کی شام اے سی پی ایبٹس کے دفتر پر مجلس کے نامپلی کے رکن اسمبلی ماجد حسین اور ان کے حامیوں نے ایبٹس پہنچ کر احتجاج درج کرایا اور مطالبہ کیا کہ اس کیس میں تحقیقات کے لیے پولیس اسٹیشن طلب کیے گئے محبوب عالم خان اور مجاہد عالم خان کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ ذرائع نے بتایا کہ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے پولیس حکام سے فون پر ربط پیدا کر کے دونوں کو پولیس دفتر میں وی آئی پی سلوک اور گرفتاری کا اعلان نہ کرنے پر برہمی ظاہر کی۔ اتنا ہی نہیں، تحقیقاتی عہدیداروں پر اعلیٰ پولیس حکام اور ریاستی پولیس سربراہ سے بھی مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ قتل کیس کے تحقیقاتی عہدیدار شواہد کی بنیاد پر اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن سیاسی مداخلت سے وہ الجھن کا شکار ہو رہے ہیں اور تحقیقات میں دشواریوں کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ پولیس سربراہ اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد جو قریبی دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، قتل کیس میں تحقیقاتی عہدیداروں پر مسلسل دباؤ ڈالنے کی اطلاع ہے تاکہ ایف آئی آر میں درج ناموں پر فوری کارروائی کی جائے اور ان کی گرفتاری کا اعلان کیا جائے، جبکہ کلیدی ملزمین کو بھی حراست میں لیا گیا اور ان کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ اسلامک انفارمیشن سینٹر پوچما میدان ورنگل میں امنگ 2026 کے عنوان سے کیریئر گائیڈنس کم ایس ایس سی اسکول ٹاپرز ایوارڈ فنکشن کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ پروگرام میں طلباء، والدین، اساتذہ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ پروگرام معروف صحافی اسماعیل زبی کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد ایس ایس سی امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور انہیں بہتر مستقبل کے لیے مؤثر کیریئر رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر 40 ایس ایس سی ٹاپرز کو منتظمین کی جانب سے مہمان خصوصی جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے ہاتھوں ایوارڈز اور تہنیت پیش کی گئی، جس پر طلباء اور ان کے سرپرستوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی جناب عامر علی خان نے طلباء پر زور دیا کہ وہ صرف امتحانات میں کامیابی تک محدود نہ رہے بلکہ اپنی زندگی کا واضح مقصد متعین کریں۔
ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو جدید تعلیم، ہنرمندی اور مثبت سوچ کے ذریعے اپنے مستقبل کو روشن بنانا ہوگا اور معاشرے کی ترقی میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ رائے درگم نالج سٹی علاقے میں اتوار کی رات دیر گئے ایک ماڈیفائی شدہ کار کی خطرناک ڈرائیونگ اور اسٹریٹ ریسنگ کے معاملے میں پولیس نے 4 نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ واقعہ صبح تقریباً 12:30 بجے پیش آیا جب بلو کارٹس ایک پیٹرولنگ ٹیم نائٹ ڈیوٹی کے دوران مائی ہوم بھوجا ٹی ہب اور نیلوفر روڈ کے قریب گشت کر رہی تھی۔ پولیس رائے کے مطابق مقامی افراد کی اطلاع پر پیٹرولنگ ٹیم وہاں پہنچی تو ایک سیڈان کار بے قابو اور تیز رفتار انداز میں چلایا جا رہا تھا۔ گاڑی مخصوص طور پر انڈین آئل پیٹرول پمپ اور نیلوفر مائی ہوم بھوجا روڈ کے بیچ والے حصے پر بار بار چکر لگا رہی تھی اور زوردار آوازیں نکال کر عوام کو پریشان کر رہی تھی۔ پولیس نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے اچانک رفتار بڑھا دی اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ گاڑی کو روکنے کی کوشش کے دوران کانسٹیبل ایم رمیش زخمی ہو گیا۔ واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جن پر صارفین نے شدید ردعمل ظاہر کیا۔ پولیس نے ڈرائیور کی شناخت محمد ریحان کے طور پر کی، جو جی پلاریڈی کالج میں سال دوم کا ڈگری طالب علم ہے اور فیروز گاندھی نگر، آصف نگر، مہدی پٹنم کا رہائشی ہے۔ گاڑی میں موجود دیگر 3 نوجوان اویس، ایان اور وسیم واقعے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور فرار ہونے والوں کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہے۔ تاہم نوجوان ڈرائیور کی جانب سے اس گاڑی کو تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے کانسٹیبل کو ٹکر دینے کے بعد پولیس عملے نے گاڑی پر اچانک لاٹھیاں برسا دی اور شیشے توڑ دیے۔ یہ منظر مقامی عوام کی جانب سے ویڈیو میں قید کیا گیا اور بعد ازاں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور پولیس کی شدت پسندی پر سوالیہ نشان پیدا کیے گئے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں بھائی کے ہاتھوں بھائی کے قتل کے واقعات میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ کل رات سعادت نگر رین بازار میں پیش آیا۔ قتل کے واردات میں ایک بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق محمد فاروق عرف چھوٹو بابا نے اپنے چھوٹے بھائی 25 سالہ محمد سمیر پر تیز دھار چاقو سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر رین بازار پولیس کی ایک ٹیم موقع و واردات پر پہنچ کر کلوز ٹیم کو طلب کر لیا اور نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ عثمانیہ مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں بھائی روٹی بنانے کا کام کیا کرتے تھے اور آپسی تنازع کے نتیجے میں فاروق نے سمیر کا قتل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تلنگانہ میں شدید گرمی اور لو کی لہر نے تباہی مچا دی ہے۔ ریاست میں صرف ایک دن کے دوران لو لگنے سے 51 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ گزشتہ 3 دنوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 107 تک پہنچ گئی ہے۔ سب سے زیادہ اموات متحدہ ورنگل ضلع میں رپورٹ ہوئے، جہاں گزشتہ روز 23 افراد ہلاک ہوئے۔ ریاست کے 32 اضلاع میں درجہ حرارت 40 سے 46 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 27 مئی تک شدید گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دریں اثنا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران متحدہ عادل آباد ضلع میں مختلف واقعات میں لو لگنے سے 6 افراد کی موت ہو گئی، جس کے بعد عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔